Learning English with newspaper is a really effective way to learn advanced vocabulary, advanced grammar, and much more. آج کی سب سے اہم اور تازہ خبر یہ ہے کہ آج کے بعد اس چینل فرینک ٹرینر علی پر آپ کو انگلش ود نیوز پیپر لیکچرز بھی ملے گے، جس سے آپ ایڈوانسڈ ویکیبلری سیکھو گے، گرامر اور مچ مور. And even more, it will help you to achieve your goal of becoming a fluent English speaker within no time. So, let's get down to work and learn English with newspaper. یہ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آج ہم جس نیوز پیپر سے انگلش سیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دی نیو یارک ٹائمز، جو کہ امریکہ کا ایک نیوز پیپر ہے. اور آج اس نیوز پیپر سے ہم جو آرٹیکل ریڈ کرنے جا رہے ہیں، جو آرٹیکل ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں، یہ آرٹیکل نیٹ فلکس کے بارے میں ہے. اور نیٹ فلکس تقریباً 190 کنٹریز میں اویلیبل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کنٹری میں بھی نیٹ فلکس اویلیبل ہوں. نیٹ فلکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ منتھلی ایئرلی سبسکرپشن لیتے ہو، مطلب آپ کو کچھ اماؤنٹ پے کرنا ہوتا ہے، کچھ پیسے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی پسند کی موویز، کارٹون وغیرہ بآسانی دیکھ سکتے ہو. تو آج اس آرٹیکل میں آپ یہ پڑھو گے کہ نیٹ فلکس کو بہت سارے لوگ انسبسکرائب کر رہے ہیں اور نیٹ فلکس نے اپنے بہت سارے سبسکرائبرز کو کھو دیا ہے، مطلب آج کل نیٹ فلکس خسارے میں ہے. آئیے اب بس ریڈ کرتے ہیں. Last week, Netflix said it lost subscribers for the first time in more than a decade, shedding 200,000 subscribers in the first quarter, and it expected to lose 2 million more this quarter. اب اس آرٹیکل کو دوبارہ دیکھتے ہیں with ہندی اردو ٹرانسلیشن. تو لاسٹ ویک کے معنی ہے کہ پچھلے ہفتے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آرٹیکل نیٹ فلکس کے بارے میں ہے. تو لاسٹ ویک پچھلے ہفتے نیٹ فلکس سیڈ، نیٹ فلکس نے کہا اٹ لاسٹ سبسکرائبرز، کہ اس نے سبسکرائبرز کو کھو دیا، مطلب اس کے سبسکرائبرز کم ہو گئے. وہ لوگ جو نیٹ فلکس کا سبسکرپشن لیتے ہیں تو وہ لوگ کم ہوئے. فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی بار، ان مور دین اے ڈیکیڈ، 10 سال سے زیادہ وقت میں. ڈیکیڈ کے معنی ہے 10 سال. شیڈنگ 200,000 سبسکرائبرز ان دا فرسٹ کوارٹر. شیڈنگ کے معنی ہے کھو دینا. 200,000 سبسکرائبرز مطلب نیٹ فلکس نے 200,000 سبسکرائبرز، 2 لاکھ سبسکرائبرز کھو دیے. ان دا فرسٹ کوارٹر، اس سال کی پہلی چوتھائی میں. اگر آپ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اگر آپ ایک سال کو 4 پہ تقسیم کرتے ہوں تو یہ 4 مہینے آتے ہیں، اور اس 4 مہینوں کو کہا جاتا ہے کوارٹر، چوتھائی، چوتھا حصہ. یعنی اس 4 مہینوں میں نیٹ فلکس نے 200,000 سبسکرائبرز کھو دیے. اینڈ اٹ ایکسپیکٹڈ ٹو لوز 2 ملین مور دس کوارٹر. 4 ہفتوں میں نہیں، 4 مہینوں میں. اینڈ اٹ ایکسپیکٹڈ، اور اس سے یہ توقع کی جاتی ہے، مطلب یہ سمجھا جاتا ہے، ٹو لوز 2 ملین مور دس کوارٹر، اور اس آنے والے 4 مہینوں میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ نیٹ فلکس 2 ملین اور سبسکرائبر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. نمبر 1، ٹو شیڈ. آج اس آرٹیکل میں آپ نے پہلا ایڈوانس ورڈ سیکھا، وہ ہے ٹو شیڈ. ٹو شیڈ کے کیا معنی ہے؟ ٹو شیڈ کے معنی ہے ٹو گیٹ ریڈ آف سم تھنگ، مطلب کسی چیز سے چھٹکارا پانا، کسی ایسی چیز سے چھٹکارا پانا جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہ ہو. مطلب اس آرٹیکل میں آپ نے یہ پڑھا کہ نیٹ فلکس اپنے امپلائیز کو جانے دے رہا ہے، مطلب اپنے امپلائیز سے چھٹکارا پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیٹ فلکس اب خسارے میں ہیں، اور اب ان امپلائیز کا، ان ملازمین کا، جو لوگ نیٹ فلکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اب نیٹ فلکس کو ان کی ضرورت نہیں. اور یہ ورب صرف اس طرح کی سچویشن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو. فار ایگزامپل، My cat is going through a shedding phase. My cat is going through a shedding phase. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرا کیٹ جو ہے، میری بلی، وہ اپنے بالوں سے چھٹکارا پا رہی ہے. مطلب اس کے باڈی پر، اس کے جسم پر جو بال ہیں، اس کو جانے کے بعد، مطلب ان بالوں کو ختم کرنے کے بعد
بلی کے بدن پر، بلی کے جسم پر اور بال مطلب نئے بال پیدا ہو گئے. And I'm really sorry. I have told you so many times that my Urdu Hindi isn't that strong, but I'm just trying my best. I'm just trying my very best to make you all understand. And I'm not teaching you Hindi or Urdu. I'm just trying to teach you English. Number second advanced word, to plummet. دوسرا لفظ ہے to plummet. اور to plummet کے معنی ہے کسی چیز کا نہایت تیزی سے نیچے گرنا، مطلب پرائس، قیمتیں وغیرہ. جیسے کہ فار ایگزامپل the smartphone prices have plummeted in recent months، جس کے معنی ہے کہ اسمارٹ فون کے جو پرائسز ہیں، مطلب اسمارٹ فون کے موبائلوں کے جو قیمتیں ہیں، یہ پچھلے مہینے بہت تیزی کے ساتھ نیچے گر گئے ہیں. دوسرا ایگزامپل his reputation plummeted after the police caught him red-handed. his reputation کے معنی ہے شہرت، جو شخص بہت مشہور ہو تو شہرت کو کہا جاتا ہے reputation. has plummeted تیزی کے ساتھ نیچے گر گیا ہے. when the police caught him جب پولیس نے اس کو پکڑا red-handed موقع پر، مطلب یہ کہ جب پولیس نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اس کا جو ریپوٹیشن تھا، مطلب جو شہرت تھی، وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے گر گیا. But the bleak subscriber number and the company's response have stirred a mix of angst and uncertainty among many rank and file workers. اب ٹرانسلیشن کے ساتھ. But لیکن the bleak subscriber numbers، بلیک کے معنی ہے ناخوشگوار. سبسکرائبر کا جو نمبر ہے مطلب ناخوشگوار. سبسکرائبر نیٹ فلکس کے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو اب یہ کہتے ہیں بلیک سبسکرائبرز، ناخوشگوار سبسکرائبر نمبر. اینڈ دا کمپنیز رسپانس، مطلب ایک طرف سبسکرائبر کم ہوتے جا رہے ہیں. اینڈ دا کمپنیز رسپانس، اور کمپنی نے جو رسپانس دیا ہے. ہیو اسٹرڈ، اس نے اسٹرڈ کیا ہے. اسٹرڈ کے کیا معنی ہے؟ اسٹرڈ کے معنی ہے چمچ وغیرہ کسی چیز میں ہلانا. جیسا کہ ہم دودھ میں چینی کو ہلاتے ہیں چمچ کی مدد سے، یا پھر پانی میں نمک وغیرہ کو ہم ہلاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اسٹرڈ. اس ورڈ کو اور اس آرٹیکل میں جو بھی مشکل الفاظ ہیں، ہم انشاءاللہ وہ آپ کو بہت آسان طریقے سے اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد سمجھائیں گے. A mix of angst and uncertainty، اس کے معنی ہے کہ بلیک سبسکرائبر کی وجہ سے اور کمپنی نے جو رسپانس دیا ہے تو اس نے اسٹرڈ کیا ہے، ہلایا ہے. کس چیز کو؟ A mix of angst، اینگسٹ کو. اینگسٹ کے معنی ہے انگزائٹی، پریشانی. اینڈ انسرٹنٹی، اور شک و شبات. among many rank and file workers، مابین، کس کے مابین؟ رینک اینڈ فائل ورکرز، رینک اینڈ فائل ورکرز کے مابین. رینک اینڈ فائل ورکرز کے معنی ہیں معمولی ملازمین، مطلب عام ملازمین جو کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں ہیں. اور اس سارے آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ بلیک سبسکرائبر کی وجہ سے دن بدن سبسکرائبرز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اور کمپنی نیٹ فلکس نے جو رسپانس دیا ہے اس نے اسٹرڈ کیا ہے، ہلایا ہے. کس چیز کو؟ اینگسٹ کو. اینگسٹ کے معنی ہے پریشانی کو. اینڈ انسرٹنٹی، اور شک و شبات کو. امونگ، مابین، کس کے مابین؟ مینی رینک اینڈ فائل ورکرز، رینک اینڈ فائل ورکرز ان ملازمین کے مابین جو کسی بڑے عہدے پر نہیں ہیں، مطلب اس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں نیٹ فلکس ہم کو جاب سے فارغ نہ کریں، ان لوگوں کا جاب سیکیور نہیں ہے. بٹ دا بلیک سبسکرائبر نمبر اینڈ دا کمپنیز ریسپانس have stirred a mix of angst and uncertainty among many rank and file workers. Bleak، bleak کے معنی ہے تاریک، ناخوشگوار. For example, you will have a bleak future if you waste your time today. You will have a bleak future if you waste your time today. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل، آپ کا آنے والا وقت بہت ہی تاریک ہوگا، بہت ہی ناخوشگوار ہوگا اگر آپ آج اپنا وقت ضائع کرتے ہو فضول چیزوں میں. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو It was a really bleak day yesterday. It was a really bleak day yesterday. اس کے معنی ہے کہ کل تو بہت بلیک ڈے تھا، ایک ناخوشگوار دن تھا. To stare، سب سے پہلے تو آپ کو اس کا تلفظ
پروننسیشن سیکھنا ہوگا. ٹو اسٹیئر، اور اس کے معنی ہے چمچ وغیرہ چلانا، مطلب کافی چائے وغیرہ میں چینی ایسا مکس کرنا چمچ وغیرہ کے ساتھ، یا پھر سالن وغیرہ میں نمک یا کسی اور چیز کو چمچ کے ساتھ ایسا ایسا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ٹو اسٹیئر. فار ایگزامپل، stir the milk into your coffee. stir the milk into your coffee، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کے کپ میں، کسی کے کافی میں ملک ڈالا یا اس نے خود بخود ڈالا، تو آپ اسے کہتے ہو کہ پلیز stir the milk into your coffee، کہ اپنے کافی میں، آپ کے کافی میں جو ملک ہے اس کو ایسا ایسا کرو. دوسرا ایگزامپل، keep stirring the spoon in the curry. keep stirring the spoon in the curry. curry کے معنی ہے سالن، اور سنٹینس کے معنی ہے کہ آپ مہربانی کر کے سالن میں چمچ کو ایسا ایسا کرنا. اسپون کی جگہ آپ لیڈل بھی کہہ سکتے ہو. اسپون اس کو کہا جاتا ہے چمچ، اور لیڈل اس کو کہا جاتا ہے اینگسٹ. اینگسٹ کے معنی ہے انگزائٹی، مطلب کرب، تکلیف، پریشان ہونا، اس کو کہا جاتا ہے اینگسٹ. فار ایگزامپل، I could feel the angst in your voice while talking to you on the phone. I could feel the angst in your voice while talking to you on the phone. اس کے معنی ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ موبائل فون پر باتیں کر رہا تھا تو اس وقت میں آپ کی آواز میں اینگسٹ کو محسوس کر سکتا، مطلب میں محسوس کر رہا تھا آپ کی آواز میں اینگسٹ کو. اینگسٹ کے معنی ہے کرب، تکلیف یا پریشانی. انسرٹینٹی، انسرٹینٹی اس کے معنی ہے شک و شبہات، مطلب جب بھی آپ کسی ایسے حالت میں ہوتے ہو کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ سوچتے ہو پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے انسرٹینٹی. جب بھی آپ پریشان ہو اپنے ایگزام کے لیے، اپنے دوست کے لیے، یا جو کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن جب ہم ایسا سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس کو کہا جاتا ہے انسرٹینٹی. فار ایگزامپل، there is a look of uncertainty on your face. آپ اپنے دوست کو کہہ سکتے ہو اگر وہ پریشان ہو، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہو، اگر وہ یہ سوچتا ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آپ اس کی یا اس کے فیس سے اندازہ لگا سکتے ہو بآسانی، اور پھر آپ کہہ سکتے ہو there is a look of uncertainty on your face. آپ کے فیس پر، آپ کے چہرے پر انسرٹینٹی ہے. میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کے فیس پر انسرٹینٹی ہے، مطلب آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہو. فار ایگزامپل، I'm uncertain whether to buy an iPhone or not. I'm uncertain whether to buy an iPhone or not. جس کے معنی ہے کہ میں انسرٹن ہوں، میں شک و شبہات میں مبتلا ہوں کہ کیا مجھے آئی فون لینا چاہیے یا نہیں. میں انسرٹن ہوں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ یار کیا ہوگا، یہ آئی فون میرے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں بھی. رینک اینڈ فائل ورکرز، رینک اینڈ فائل ورکرز اس کے معنی ہے عام یا معمولی ورکرز، عام یا معمولی لوگ جو کام کرتے ہیں ایک ادارے میں. فار ایگزامپل، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، کمپنی ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، تو اس میں ایک معمولی یا عام لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں لیڈرز، بڑے ممبرز. تو یہ عام لوگ یہ کہلاتے ہیں رینک اینڈ فائل ورکرز. فار ایگزامپل، the company is shedding the rank and file workers. اس کے معنی ہے کہ کمپنی چھٹکارا پا رہی ہے، اس لوگوں کو جاب سے ہٹا رہی ہے جو رینک اینڈ فائل ہو، مطلب معمولی لوگوں کو، عام لوگوں کو جو اس کمپنی میں کام کر رہی ہے. لیڈرز کو جاب سے نہیں ہٹا رہے، بڑے ممبرز کو جاب سے نہیں ہٹا رہے، وہ رینک اینڈ فائل ورکرز کو جاب سے ہٹا رہے ہیں. دوسرا ایگزامپل، his brother is a rank and file police officer. his brother is a rank and file police officer. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ ایک رینک اینڈ فائل پولیس آفیسر ہے، مطلب ایک معمولی اور عام پولیس آفیسر ہے، ایک سپاہی ہے، مطلب اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں. Some are worried that the streaming heavyweight may have hired too fast
and grown complacent as subscriber growth skyrocketed in the early days of the pandemic. अब उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ Some are worried, कुछ लोग यानी कुछ मुलाजिमीन worried परेशान हैं that the स्ट्रीमिंग के मानी है जब आप यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर या किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म पर वीडियोस, कार्टून वगैरह देखते हो, उसको स्ट्रीम करते हो तो उसको कहा जाता है स्ट्रीम. स्ट्रीमिंग हैवी वेट कहा जाता है किसी इदारे में एक बहुत ही कामयाब, मशहूर और ज़हीन शख्स को. may have hired too fast. हायर्ड के माने है किसी को हायर करना, किसी को मुलाजिमत पर रखना. टू फास्ट बहुत तेज़ी के साथ. मैं के माने है शायद. और इस दो लाइनों का मतलब ये है कि कुछ मुलाजिमीन वरीड है, परेशान है किस चीज़ के बारे में कि इन स्ट्रीमिंग हैवी वेट ने हो सकता है कि उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ हायर किए हैं. एंड ग्राउन कंप्लेसेंट, और वो कंप्लेसेंट हो चुके हैं. कंप्लेसेंट की मानी है टू सेटिस्फाइड, मुतमईन हो जाना किसी चीज़ पर. एज सब्सक्राइबर ग्रोथ स्काई रॉकेटेड, जब सब्सक्राइबर का जो ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ के माने है बढ़ना, जब सब्सक्राइबर बढ़ गए. स्काई रॉकेटेड यानी जब सब्सक्राइबर का जो ग्रोथ है वो स्काई रॉकेटेड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया. इन द अर्ली डेज, पहले दिनों में, ऑफ द पेंडेमिक वबा की पहले दिनों में. यहाँ पर पेंडेमिक से मुराद है कोविड-19 के वक्त तकरीबन हर कोई अपने घर पे था और वो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, तो इसी वजह से नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए. जब सब्सक्राइबर बढ़ने लगे तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजिमीन को हायर किया और वो कंप्लेसेंट हो गए, वो मुतमईन हो गए, वो सेटिस्फाइड हो गए कि बस अब हम बहुत कामयाब हो गए हैं. लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना. इस पैराग्राफ में हैवी वेट, ग्राउंड कंप्लेसेंट, स्काई रॉकेटेड और इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हम इस आर्टिकल को रीड करने के बाद पढ़ेंगे. हैवी वेट के मानी है एक इम्पॉर्टेंट और कामयाब शख्स. किसी इदारे में, मतलब स्कूल वगैरह जो भी हो, वहाँ पर जो शख्स बहुत कामयाब हो, जो शख्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो, जिस शख्स को बहुत ज़्यादा लोग जानते हो. लोग उसको क्यों जानेंगे? क्योंकि वो कामयाब है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पास एक यूनिक स्किल है, तो उसको कहा जाता है हैवी वेट. फॉर एग्जांपल, his extraordinary intelligence and speaking ability makes him a heavyweight in the school. जिसके माने है कि उसका जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, एंड स्पीकिंग एबिलिटी, और जिस तरीके से वो बात करता है, ये उसको इस स्कूल का, इस कॉलेज का, इस इदारे का एक हेवीवेट बनाता है. मतलब इसकी वजह से वो यहाँ पर कामयाब है, इसकी वजह से वो यहाँ पर मशहूर है और इसकी वजह से वो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट शख्स है. दूसरा एग्जाम्पल, he has all the power because he is a heavyweight in the organization. मतलब ये कि उसके पास सारा पावर है, सारा ताकत है. क्यों? क्योंकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हेवीवेट है, क्योंकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और कामयाब शख्स है. टू ग्रो के मानी है बनना या हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, आई ग्रू टायर्ड ऑफ माई वर्क एनी मोर. मतलब ये कि अब मैं मज़ीद अपने काम से तंग आ गया हूँ, मैं बाकी अपने काम को नहीं कर सकता. आई ग्रू टायर्ड ऑफ माई वर्क एनी मोर के माने है मज़ीद, मतलब मज़ीद मैं ये काम नहीं कर सकता, मज़ीद मैं ये फला चीज़ नहीं कर सकता, मज़ीद मैं वहाँ नहीं जा सकता, मज़ीद मैं उससे नहीं पूछ सकता. लेकिन अगर आप ऐसा कहो कि आई ग्रू अप इन अ पोर फैमिली, तो इसका मतलब है कि मैं एक बहुत ही पोर फैमिली में, एक गरीब ख़ानदान में पला बड़ा हूँ. आई ग्रू अप इन अ पोर फैमिली, मैं बड़ा हुआ हूँ एक गरीब ख़ानदान में. कंप्लेसेंट के मानी है सेटिस्फाइड होना. जब आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होते हो या जब आप किसी चीज़ से मुतमईन होते हो तो उसको कहा जाता है कंप्लेसेंट. फॉर एग्जाम्पल, बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव बट डोंट बिकम कंप्लेसेंट. जिसके मानी है कि आपके पास जो कुछ भी है
اس پر شکر ادا کرو. لیکن کبھی بھی کمپلیسنٹ مطمئن سیٹسفائیڈ نہ ہونا، مطلب ایسا مت کہنا کہ بس یہی کچھ کافی ہے. اللہ سے مانگو اور مانگو اور مانگو اور مانگو، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے. تو آپ کے پاس جو بھی ہے اس پر شکر ادا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب سے اللہ سے اور بھی مانگو. دوسرا ایگزامپل، نیور بیکم کمپلیسنٹ اینڈ سیٹسفائیڈ ویئر یو آر. اس کے معنی ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہو، آپ کے پاس جو بھی ہے تو اس پر آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے، اس پر آپ کو مطمئن بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ان سمپل ورڈ، فار ایگزامپل، آپ ہر مہینے 50,000 روپے کماتے ہو تو آپ کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ کو اس پر کمپلیسنٹ سیٹسفائیڈ اور مطمئن نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں 1 لاکھ کیسے کماؤں گا، میں 5 لاکھ کیسے کماؤں گا، میں 10 لاکھ کیسے کماؤں گا. تو آپ کو ایک جگہ پر رکنا نہیں. ٹو اسکائی راکٹ، ٹو اسکائی راکٹ، اس کے معنی ہے آسمان کو چھونا. جب بھی کوئی چیز آسمان کو چھوتا ہے، مطلب جب بھی کسی چیز کا پرائس وغیرہ، قیمت وغیرہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر جاتا ہے. فار ایگزامپل، the tomato price has skyrocketed this week. The tomato price has skyrocketed this week. اس کے معنی ہے کہ ٹومیٹو مطلب ٹماٹر کا جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے، وہ اس ہفتے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ گیا ہے، مطلب آسمان کو چھو رہا ہے. ٹماٹر بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمارٹ فون کا پرائس جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو The smartphone prices has skyrocketed this year. اب اس کا مطلب ہے کہ اسمارٹ فون کی قیمتیں اس سال اسکائی راکٹڈ ہو گئی ہیں، مطلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اسمارٹ فونز بہت مہنگے ہو گئے ہیں. An overriding concern for many is job security, which was magnified Thursday when Netflix cut an undisclosed number of marketing-related positions, including from Totem, a publication dedicated to promoting Netflix content. آئیے اب ہندی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ. An overriding concern، overriding کے معنی ہے بڑی، سب سے بڑی. concern کے معنی ہے پریشانی. An overriding concern کے معنی ہے سب سے بڑی پریشانی. For many مطلب زیادہ تر لوگوں کے لیے. زیادہ تر لوگوں سے یہاں پر مراد ہے اس کمپنی نیٹ فلکس میں جو ملازمین کام کر رہے ہیں. For many اس کا یہی مطلب ہے. اس جاب سیکیورٹی، وہ ملازمین جو نیٹ فلکس میں کام کرتے ہیں یا نیٹ فلکس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے اوور رائڈنگ کنسرن یعنی سب سے بڑی پریشانی جاب سیکیورٹی ہے. جاب سیکیورٹی کے معنی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جاب اب سیکیور بھی ہے یا نہیں. یعنی وہ اس چیز کے بارے میں پریشان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیٹ فلکس اس کو کمپنی سے باہر کر دیں، کیونکہ نیٹ فلکس اب خسارے میں ہے. which was magnified جو کہ بڑھ گیا تھا. Thursday کے دن. when Netflix جب Netflix cut an undisclosed cut کے یہاں پر معنی ہے جاب سے نکال دینا. an undisclosed کے معنی ہے جو خفیہ ہو، جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو. number of marketing related position مطلب نیٹ فلکس نے تھرسڈے کے دن اپنے بہت سارے ملازمین کو جاب سے ہٹایا تھا، مطلب اس کمپنی سے نکال لیا تھا کیونکہ نیٹ فلکس خسارے میں ہے، اور وہ لوگ مارکیٹنگ ریلیٹڈ پوزیشنز پر تھے. انکلوڈنگ جس میں شامل ہے فرام ٹوڈم مطلب اس میں ٹوڈم بھی شامل ہے. ٹوڈم کے معنی ہے ٹوڈم ایک قسم کا سائٹ ہے جو نیٹ فلکس کے لیے کام کرتا ہے. پبلیکیشن جو کہ ایک پبلیکیشن ہے ڈیڈیکیٹڈ جو کہ مختص کیا گیا ہے، مطلب کام کرتا ہے ٹو پروموٹنگ نیٹ فلکس کانٹینٹ، جو کہ نیٹ فلکس کی کانٹینٹ کو پروموٹ کرتا ہے. تو نیٹ فلکس نے اس کو بھی بائے بائے کہہ دیا. تو اس وجہ سے اور ملازمین جو نیٹ فلکس میں کام کرتے ہیں وہ پریشان ہیں. اوور رائڈنگ اس کے معنی ہے بڑا، دوسروں کے مقابلے میں بڑا یا دوسروں کے مقابلے میں اہم. اب ایگزامپل سے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھو گے. فار ایگزامپل اوور رائڈنگ کنسرن. اگر آپ ایسا کہو تو
overriding concern کے معنی ہے ایک بڑا مسئلہ، ایک ایسا مسئلہ جو سب سے اہم ہو. For example, our overriding concern is that we don't have any money. Our overriding concern is that we don't have any money. اس کے معنی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہے. دوسرا ایگزامپل، our overriding priority is to give our students quality content. اس کے معنی ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز، ہماری سب سے بڑی پریورٹی، بڑی ترجیح اپنے اسٹوڈنٹس کو کوالٹی کانٹینٹ دینا ہے جس سے واقعی ان کا انگلش امپروو ہو سکے. کٹ کے معنی ہے کٹ، لیکن یہاں پر کٹ کے معنی ہے جاب، ملازمت وغیرہ سے فارغ کرنا. فار ایگزامپل، there will be a lot of job cuts once the AI takes over. مطلب یہ کہ اے آئی کے معنی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جب ٹیکس اوور کرتی ہیں، مطلب جب غالب ہوتی ہیں، تو پھر بہت سارے لوگ ملازمت اور نوکریوں سے فارغ کیے جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو نوکریوں سے اور ملازمتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اے آئی کی وجہ سے. لاسٹ ورڈ، unDisclosed. اگر کوئی چیز unDisclosed ہو تو اس کے معنی ہے کہ یہ چھپا ہوا ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، یہ ایک راز ہے، اس کو کہا جاتا ہے unDisclosed. لیکن اگر کوئی چیز disclosed ہو، اگر آپ اس سے ان ہٹاؤ تو پھر یہ بنتا ہے disclosed. تو اس کے معنی ہے کہ اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، یہ ایک راز نہیں ہے. فار ایگزامپل، why did you disclose the secret? Why did you disclose the secret? جس کے معنی ہے کہ آپ نے اس راز کو فاش کیوں کیا، آپ نے اس راز کو ڈسکلوز کیوں کیا. Why did you disclose the secret? دوسرا ایگزامپل، I don't want to disclose the amount of money I earn. I don't want to disclose the amount of money I earn. اس کے معنی ہے فار ایگزامپل، آپ کا دوست آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ مہینے کے کتنے کماتے ہو، تو پھر یہاں پر آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ I don't want to disclose the amount of money I earn. کہ برائے مہربانی میں اس راز کو فاش نہیں کر سکتا، میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میں مہینے کے کتنے کماتا ہوں. I don't want to disclose this. What? The amount of money I earn. جتنے پیسے میں کماتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو یا کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا. سوری. تیسرا ایگزامپل، The new iPhone price is undisclosed. جس کے معنی ہے کہ آئی فون کا مطلب جو نئے آئی فون ہے اس کا پرائس unDisclosed ہے، مطلب کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، یہ چھپا ہوا ہے، یہ ایک راز ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ نئے آئی فون کا پرائس کتنا ہے. تھینک یو سو مچ گائز کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا، پھر اس ویڈیو کو پورا واچ کیا، اور اب مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ مزید انگلش اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہاں اس چینل پر فرینک ٹرینر علی پر ہم انگلش ود موویز، انگلش ود نیوز پیپر، انگلش ود کارٹونز، انگلش ود سٹوریز اور مچ مور اپلوڈ کرتے ہیں. ہم اپنا بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسا کنٹینٹ لائے جس سے آپ کا انگلش بھی امپروو ہو اور آپ بور بھی نہ ہو. تو اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو، اور پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک بھی دیجیے گا کیونکہ اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتا ہے، اور پھر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں یہ رائے گا نہیں جاتا. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہو، کوئی مشورہ، تو پھر فیل فری آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہو. اینڈ انشاءاللہ we will try our best to answer your question. See you inshallah next time. Pallam Sparam.